پورے سب کانٹیننٹ میں کہانی کرا دی ہے. وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے. منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے, بت پرست تو تھے مکے میں. مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے, اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے, وہ بت پرست تو آئی نہیں تھے. وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو, وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو. آج کے بھی یہودی جو ہے نا, یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں. بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا, تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے, خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے. اس طرح کی کہانیاں کرا دی. حالانکہ مسلمان تو یعنی میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کعبہ بھی بت ہے, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو, اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں. تو یار کوئی سوچے تو صحیح, کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے, پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا. اب علمی طور پہ دیکھیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا, اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا, سر 2 بندوں کے سہارے, تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے, وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ, جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا. اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں, کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. ٹھیک ہے. اور سنن نسائی میں موجود ہے, یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے, اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا, اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال, پیٹھ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. جہاں اتنا سٹرکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو, وہاں کسی کی جرت سر کے بت رکھ کے آئے اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا. تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے. حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے؟ ساری کہانیاں ہیں. رفع الیدین پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کا سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں, تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا, سیریس نہ لیا کریں.